اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 واقعات اس ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ حضرت علی شیر خدا امیر المومنین کا پہلا واقعہ۔ ایک مرتبہ یمن کے ایک شخص نے اپنے بیٹے کو اپنے غلام کے ساتھ شہر کوفہ کی طرف کسی کام سے بھیجا۔ اب خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ یہ دونوں سفر کر رہے تھے اور راستے میں اس غلام اور مالک کے بیٹے میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ مالک کے بیٹے نے اپنے غلام کو بہت مارا اور بدلے میں غلام نے بھی مالک کے بیٹے کو گالیاں دیں، اور پھر دونوں اسی جھگڑے کی حالت میں کوفہ شہر پہنچ گئے۔ جب دونوں کوفہ شہر میں پہنچے تو غلام نے مالک کے بیٹے پر دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا غلام ہے، اور غلام نے مالک کے بیٹے کو کوفہ شہر میں بیچنے کی کوشش کی۔ جب مالک کے بیٹے کو اس بات کا علم ہوا تو بہت پریشان ہوا، کیونکہ اب اس کا یہاں حامی اور مددگار کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنے بچاؤ کی بہت کوششیں کی لیکن ہر طرح سے ناکام ہو گیا۔ جب یہ بات چلتی چلتی حضرت علی شیر خدا امیر المومنین کے پاس پہنچی کہ اس طرح ایک شخص ہے جو ایک لڑکے پر غلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ لڑکا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ہمارا غلام ہے اور ہم اس کے مالک ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو اپنے پاس بلایا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں فریقینات کے بیانات سنے۔ غلام کہہ رہا تھا کہ یہ چھوٹا بچہ میرا غلام ہے اور اب میں اسے کوفہ شہر میں بیچنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف مالک کا بیٹا یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں حضور، میں اس کا غلام نہیں ہوں، بلکہ یہ نسلوں سے ہمارا غلام آ رہا ہے اور میں اس کے مالک کا بیٹا ہوں۔ بس ہوا یہ ہے کہ راستے میں ہم آ رہے تھے اور ہمارے درمیان میں جھگڑا ہو گیا، اس وجہ سے اب یہ اس جھگڑے کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کی طرف دیکھا تو یہ غلام بھی اپنے دعوے پر قائم تھا اور یہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ حضور، اصل مالک تو میں ہی ہوں، یہ میرا غلام ہے اور اب آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے نوازا ہوا تھا، حضرت علی نے اپنے غلام کو بلایا اور اپنے خادم سے فرمانے لگے، ایسا کرو کہ ایک دیوار میں 2 بہت بڑے سوراخ کرو، اتنے بڑے سوراخ ہوں کہ ان سوراخوں میں ان دونوں افراد کے سر گزر جائیں۔ حضرت علی کے اس خادم نے آپ کے حکم کے مطابق بالکل ایسا ہی کیا اور ایک دیوار میں 2 بڑے سوراخ بنا دیے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم پورا ہوا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اب اس طرح کرو کہ دونوں اپنے اپنے سروں کو ان سوراخوں میں ڈال دو۔ حضرت علی کے حکم کے مطابق جب یہ دونوں اپنے سر سوراخوں میں ڈال لیتے ہیں تو حضرت علی شیر خدا نے فوراً اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار مبارک لے آؤ۔ خادم جیسے ہی گیا اور حضرت علی کے پاس حضور نبی کریم کی تلوار مبارک لے آیا تو حضرت علی نے اپنے خادم سے فرمایا، اب جلدی کرو، غلام کا سر کاٹ دو۔ اتنا سننا ہی تھا کہ غلام نے اپنا سر اس سوراخ میں سے باہر نکال لیا اور یہ پریشان ہو گیا۔ دوسری طرف وہ مالک کا بیٹا اپنی جگہ پر قائم رہا اور اس نے کچھ رد عمل نہیں دکھایا۔ بس پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس غلام سے فرمانے لگے، اب ثابت ہو گیا ہے کہ تو ہی غلام ہے، کیونکہ جب میں نے یہ کہا کہ غلام کا سر کاٹ دے تو دراصل جانتا تھا کہ تو ہی غلام ہے۔ تو نے اس کو اپنے لیے حکم سمجھا اور تو نے اپنا سر باہر کھینچ لیا، اور دوسری طرف مالک کا بیٹا چونکہ غلام نہیں تھا اس لیے اس نے اپنا سر باہر نہیں کھینچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کو سزا دی اور واپس اس مالک کے لڑکے کے ساتھ اسے یمن میں بھیج دیا۔
حضرت علی شیر خدا جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا واقعہ۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ حضرت علی اپنے جانثاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ تبھی آپ کی خدمت میں ایک عجیب کیس آیا۔ دو عورتیں حضور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور آ کر عرض کرنے لگیں، حضور ہم دونوں ایک بات پر جھگڑ رہی ہیں، ہمارے مقدمے کا فیصلہ کر دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، بتاؤ تمہارا کون سا مقدمہ ہے اور تمہارا کیا معاملہ ہے؟ یہ عورتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگیں، یا علی ہمارے پاس یہ ایک لڑکا ہے اور ہم دونوں اس بات کا دعویٰ کر رہی ہیں کہ یہ لڑکا میرا ہے۔ یعنی دو عورتیں حضرت امیر المومنین شیر خدا کے پاس آئیں اور دونوں اس بات پر جھگڑ رہی تھیں۔ ایک کہتی تھی یہ لڑکا میرا ہے اور دوسری کہتی تھی کہ یہ لڑکا میرا ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے پہلے ان دونوں کو خوب سمجھایا اور ان کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ دونوں عورتیں اپنی اپنی ضد پر اڑی رہیں۔ پہلی عورت بھی یہی کہتی تھی کہ یا علی یہ لڑکا میرا ہے اور میں ہی اس کی والدہ ہوں، اور دوسری عورت بھی یہی کہتی تھی کہ یا علی یہ بچہ میرا ہے اور میں ہی اس کی حقیقی والدہ ہوں۔ جب دونوں کے درمیان کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا، جاؤ اور تلوار لے آؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق تلوار آ گئی تو آپ نے ایک بار پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ دونوں ماننے کو تیار نہیں تھیں۔ جب تلوار ان دونوں عورتوں نے دیکھی تو یہ پوچھنے لگیں، یا علی یہ تلوار آپ نے کس لیے منگوائی ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے کہ میں اس تلوار سے اس بچے کے دو ٹکڑے کر دوں گا اور ایک ٹکڑا تمہیں دے دوں گا اور ایک ٹکڑا اسے دے دوں گا۔ حضرت علی کا یہ فیصلہ سنتے ہی اس بچے کی حقیقی ماں وہ رونے لگی اور حضرت علی سے التجا کرنے لگی اور بے قرار ہو گئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور غم کے تاثرات دیکھنے کے لائق تھے اور اس نے بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کیا، یا امیر المومنین اس لڑکے کو میں نہیں لینا چاہتی، دراصل میں جھوٹ بول رہی ہوں، یہ لڑکا اسی عورت کا ہے، آپ اس لڑکے کو اس کی ماں کے حوالے کر دیں، یہی اس کی اصل ماں ہے، میں اس کی ماں نہیں ہوں، لیکن خدارا اس بچے کو قتل نہ کریں۔ اتنا سنتے ہی حضرت علی نے یہ لڑکا اس بے قرار اور بے چین عورت کے حوالے کیا اور آپ نے فیصلہ سنایا کہ یہ لڑکا دراصل تمہارا ہی بچہ ہے، کیونکہ تم اس کی حقیقی ماں ہو، اس لیے تم سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بچے کو قتل کر دیا جائے اور تم ہی سچی ہو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہیں اس بات پر شرم آنی چاہیے کہ تم نے میری عدالت میں میرے سامنے جھوٹا بیان دیا ہے اور بھری عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت علی کا یہ فیصلہ سن کر یہ عورت کافی شرمسار ہوئی اور یہ عرض کرنے لگی، حضور واقعتاً میں اپنے جرم کا اعتراف کرتی ہوں اور یہ بچہ اسی عورت کا ہے، میرا نہیں ہے۔ حضرت علی شیر خدا جناب امیر المومنین مولا کائنات علیہ السلام کا تیسرا واقعہ۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض فیصلے تو پوری طرح سے عقل کو گھما کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کس مہارت کے ساتھ کیا ہے؟ دوستو، علماء لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے مرتے ہوئے اپنے ایک دوست کو 10,000 درہم دیے اور اس نے اپنے دوست کو وصیت کی کہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے، میں یہ 10,000 درہم تمہارے حوالے امانت کے طور پر رکھ رہا ہوں۔ جب میرا بیٹا کچھ عرصے کے بعد اس علاقے میں آئے جو کہ کسی کام سے دوسرے شہر میں گیا ہوا ہے، تم ان 10,000 درہم میں سے جو جی چاہو میرے بیٹے کو دے دینا۔ یہ شخص تو یہ وصیت کر کے مر گیا اور یہ امانت اپنے دوست کے پاس رکھ دی، اور اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد اس کا یہ بیٹا جو کہ دوسرے شہر میں کسی کام سے گیا ہوا تھا واپس آ گیا۔
اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ میاں اب تم مرحوم کے لڑکے کو کتنے درہم دو گے؟ یہ شخص کہنے لگا حضور میں اسے 1000 درہم دوں گا، تم نے مجھے 10,000 درہم دیے تھے اور مرحوم نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ میں ان میں سے جو درہم چاہوں میرے بیٹے کو دے دوں، اور ساتھ میں اس نے وہ گواہ بھی پیش کر دیے۔ حضرت علی فرمانے لگے اب تم مرحوم کے لڑکے کو 9,000 درہم دو گے، کیونکہ مرحوم نے یہی وصیت کی تھی کہ ان 10,000 درہم میں سے جو تم چاہو وہ میرے بیٹے کو دے دینا، اور تم 9,000 درہم چاہ رہے ہو، تمہاری خواہش ہے کہ 9,000 درہم تم رکھ لو، تم 9,000 درہم رکھنا چاہتے ہو، اس لیے مرحوم کی وصیت کے مطابق 9,000 درہم تم اس بچے کو دے دو۔ پھر اس طرح اس شخص نے 9,000 درہم مرحوم کے بیٹے کے حوالے کر دیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح ایک لڑکے کو اس کا حق دلوایا اور ایک لالچی شخص کو اچھا سبق سکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چوتھا واقعہ۔ دوستو حضرت علی کا یہ چوتھا واقعہ حساب کے متعلق ہے، جب حضرت علی شیر خدا نے میتھمیٹکس کا ایک مشکل فیصلہ چٹکیوں میں حل کیا۔ دوستو علماء لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ 2 اشخاص کہیں سفر پر جا رہے تھے اور ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی موجود تھا۔ ایک شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے شخص کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اب یہ دونوں دوست سفر کر رہے تھے۔ جب تھوڑا آگے پہنچے تو ان کو بھوک محسوس ہوئی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم یہیں بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ سو یہ دونوں دوست ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے اور یہ کھانا کھانے لگے۔ ابھی انہوں نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ اسی وقت وہاں ایک مسافر بھی آ گیا۔ ان دونوں دوستوں نے اس مسافر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور اسے بھی کھانے میں شریک کر لیا۔ اب ان کے پاس ٹوٹل 8 روٹیاں تھیں، 5 ایک شخص کی تھیں اور 3 ایک شخص کی۔ اور جب 3 آدمی ہو چکے تھے، کھانا کھانے والے ان تینوں نے وہیں بیٹھ کر کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ مسافر جو بعد میں کھانے میں شامل ہوا تھا، اس مسافر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 8 درہم نکال کر ان دونوں دوستوں کے حوالے کر دیے، اور پھر یہ مسافر یہاں سے چلا گیا۔ جب یہ 8 درہم ان کو ملے تو 5 روٹی والا شخص کہنے لگا میاں میری 5 روٹیاں تھیں، اس لیے میں 5 درہم رکھوں گا، اور تیری 3 روٹیاں تھی، تم 3 درہم رکھو گے۔ یہ 3 روٹی والا شخص کہنے لگا نہیں، یہ نا انصافی ہے، ہم سب نے مل کر کھانا کھایا ہے، اس لیے 4 درہم تمہارے اور 4 درہم میرے، یعنی ہم 8 درہم کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آخر ہم نے مل کر کھانا کھایا ہے۔ یہ 5 روٹی والا شخص کہنے لگا نہیں، میں تمہیں 4 درہم نہیں دوں گا، کیونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں، میری 5 روٹیاں تھیں، میں 1 روٹی تم سے زیادہ رکھتا تھا، اس لیے میں تم سے 1 درہم بھی زیادہ لوں گا۔ ان دونوں کے درمیان تکرار بڑھتی گئی اور 3 روٹی والا 4 درہم کا مطالبہ کرتا رہا۔ دوسری طرف 5 روٹی والا شخص اس کو 3 درہم دینے کے لیے تیار تھا۔ آخر کار جب کافی تکرار کے بعد ان کے درمیان کوئی فیصلہ نہ ہوا تو یہ دونوں اپنا فیصلہ حل کروانے کے لیے حضرت علی شیر خدا جناب امیر المومنین کے پاس لے گئے۔ حضرت علی نے جب دونوں کا مقدمہ سنا اور دونوں فریقین کی باتیں سنی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 روٹی والے شخص سے فرمایا میاں اگر تمہارا دوست تمہیں 3 درہم دے رہا ہے تو تم خوشی سے لے لو، وگرنہ انصاف کے تقاضے کے مطابق تمہارے 3 درہم بھی نہیں بنتے، تمہارا تو 1 درہم بنتا ہے۔ یہ 3 روٹی والا شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ سن کر بہت حیران و پریشان ہوا اور یہ عرض کرنے لگا حضور میری 3 روٹیاں تھیں اور اس شخص کی 5 روٹیاں تھیں، اس حساب سے تو میرے 3 درہم تو ہر حال میں بنتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے 4 درہم ملیں کیونکہ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا ہے،
اور میں چاہتا ہوں کہ جو 8 درہم ہمیں ملے ہیں ہم اس کو آدھا آدھا کر لیں۔ لیکن حضور آپ فرما رہے ہیں کہ 3 درہم بھی میرے حصے کے نہیں بنتے اور 1 ہی درہم میرا بنتا ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس شخص کو سمجھانے لگے، دیکھو میاں، اگر انصاف کیا جائے تو تمہارے حصے میں 1 ہی درہم آتا ہے، میری بات مانو اور اس شخص سے 3 درہم لے لو، اس میں تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ وہ شخص خوشی سے تمہیں 3 درہم دے رہا ہے، اس لیے تم اس شخص سے 3 درہم لے لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ سن کر یہ 3 روٹی والا شخص تھوڑا چڑچڑا ہو گیا اور یہ کہنے لگا، یا علی، اگر میرا 1 درہم بنتا ہے تو آپ انصاف کے مطابق ثابت کریں، اگر آپ نے انصاف کے مطابق میرا 1 درہم ثابت کر دیا تو میں 1 ہی درہم لے لوں گا، 3 درہم نہیں لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تو پھر سنو، تم دونوں کے پاس 8 روٹیاں تھیں اور تم 3 کھانے والے تھے، اگر تمہاری 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 24 ٹکڑے ہوتے ہیں، کیونکہ 1 روٹی کے 3 ٹکڑے کریں گے تو 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس 3 روٹی والے شخص سے فرمایا، اب سنو کہ تم 3 کھانے والے تھے، 24 ٹکڑے تمہارے پاس تھے اور تم 3 افراد تھے، اگر 24 کو 3 افراد پر برابر برابر تقسیم کیا جائے تو 8 ٹکڑے آتے ہیں، یعنی تمہارے پاس جتنی روٹی تھی اس میں سے 8 ٹکڑے تم نے کھائے ہیں، 8 ٹکڑے اس 5 روٹی والے شخص نے کھائے ہیں اور 8 ٹکڑے اس مسافر نے کھائے ہیں۔ اتنا سنتے ہی یہ 3 روٹی والا شخص کہنے لگا، جی حضور، یہاں تک تو بات میری سمجھ میں آ گئی، بالکل ایسا ہی ہوا ہے، پھر مجھے بتائیں کہ میرا 1 درہم کیسے بنتا ہے اور اس کے 7 درہم کیسے بنتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تو پھر سنو کہ تمہارے پاس 3 روٹیاں تھیں اور ہم نے ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کیے تھے، اگر تمہاری 3 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو وہ ٹوٹل 9 ٹکڑے بنتے ہیں، اور اگر اس شخص کی 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو وہ 15 ٹکڑے بنتے ہیں، اگر تمہاری 3 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو وہ 9 ٹکڑے ہوئے، اور حساب کے مطابق ان 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے تم نے خود کھائے ہیں، باقی تمہارا 1 ٹکڑا بچا۔ دوسری طرف اس شخص کے 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 15 ٹکڑوں میں سے حساب کے مطابق اس شخص نے 8 ٹکڑے کھائے اور اس کے 7 ٹکڑے بچے ہوئے اس مسافر نے کھائے۔ اب اس نے 8 درہم دیے اور تمہارا 1 ٹکڑا کھایا، تو اس طرح تمہارے حصے میں 1 درہم آیا، اور اس شخص کے 7 ٹکڑے کھائے تو اس کے حصے میں 7 درہم آئے، کیونکہ اگر ہم 1 ٹکڑے پر 1 درہم رکھیں تو حساب اسی طرح برابر ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ سن کر یہ 3 روٹی والا شخص حیران رہ گیا اور یہ سوچنے لگا، کاش میں 3 درہم لے لیتا، اب تو مجھے 1 ہی درہم ملے گا، کیونکہ یہ شخص پہلے ہی اعتراف کر چکا تھا کہ اگر حضور آپ نے ثابت کر دیا کہ میرے حصے میں 1 ہی درہم آتا ہے تو وہ میں خوشی سے لے لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 5واں واقعہ۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بھی بہت ہی خوبصورت اور انتہائی ایمان افروز ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ 2 شخص 100 دینار لے کر ایک عورت کے پاس پہنچے اور یہ دونوں دوست تھے، اور اس عورت سے کہنے لگے، ہم کہیں سفر پر جا رہے ہیں، تم ایسا کرو کہ یہ 100 دینار ہماری امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لو، لیکن اتنا یاد رکھو کہ جب تک ہم دونوں ایک ساتھ تمہارے پاس واپس نہ آئیں تب تک تم 100 دینار کسی کو نہیں دو گی، یعنی ہماری امانت تیرے پاس اس وقت تک محفوظ رہنی چاہیے جب تک ہم دونوں واپس ایک ساتھ آ کر اپنی امانت نہیں لے جاتے۔ یہ عورت امانت دار تھی، اس نے خوشی کے ساتھ ان دونوں افراد کے 100 دینار اپنے پاس رکھ لیے اور یہ امانت کی حفاظت کرنے لگی۔ اب یہ دونوں دوست جہاں سفر پر جانا چاہتے تھے وہاں چلے گئے
وقت گزرتا گیا اور کچھ عرصے کے بعد ان دونوں افراد میں سے ایک فرد اس عورت کے پاس واپس آیا اور اپنی رقم واپس مانگنے کا مطالبہ کرنے لگا۔ یہ عورت چونکہ اپنے وعدے کی پکی تھی، اس عورت نے کہا، نہیں، ہمارے درمیان یہ بات نہیں ہوئی تھی، بلکہ ہماری بات اس طرح ہوئی تھی کہ جب تک تم دونوں واپس اپنی امانت لینے نہیں آتے تب تک میں تمہیں تمہاری امانت کی رقم واپس نہیں کروں گی۔ یہ شخص اس عورت سے کہنے لگا، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میرا دوسرا دوست مر چکا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ واپس میرے ساتھ نہیں آ سکتا، تم اس طرح کرو کہ یہ رقم مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے، آخر میں اپنی ہی رقم کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ لیکن یہ عورت سمجھدار تھی، اس نے رقم دینے سے انکار کر دیا اور یہ کہنے لگی، جب تک تم دونوں افراد میرے پاس نہیں آتے تب تک میں تمہاری امانت تمہارے حوالے نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارے درمیان یہی بات ہوئی تھی کہ جب تک تم دونوں میرے پاس رقم لینے نہیں آؤ گے تب تک تمہیں رقم نہیں ملے گی، جب تم دونوں میرے پاس آؤ گے تو اسی وقت میں تمہاری رقم تمہارے حوالے کر دوں۔ یہ شخص جو رقم کا مطالبہ کر رہا تھا، اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ عورت اس کو 100 دینار واپس کر دے، لیکن یہ عورت بھی اپنی ضد پر قائم رہی اور اس نے مسلسل انکار کیا۔ جب اسے یہاں پر اپنی دال غلطی ہوئی نظر نہ آئی تو یہ اس عورت کے قبیلے کے بڑے بزرگوں کے پاس گیا اور اس نے بزرگوں کو جا کر ساری بات بتا دی کہ اس طرح ہم دو دوست تھے، ہم نے 100 دینار امانت کے طور پر اس عورت کے پاس رکھے ہیں، اب میرا دوسرا دوست انتقال کر گیا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا اور میں اس دولت یعنی اپنی امانت واپس لینے آیا ہوں اور یہ مجھے میری امانت واپس نہیں کر رہی۔ یہ بات سچ ہے کہ ہمارے درمیان یہی بات ہوئی تھی کہ جب تک ہم دونوں واپس نہیں آئیں گے تب تک ہماری امانت اسی عورت کے پاس رہے گی، لیکن اب تقدیر الہی کے فیصلوں سے انسان بھلا کیسے بھاگ سکتا ہے؟ میرا دوسرا دوست انتقال کر گیا ہے، وہ اس عورت کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ آپ میری مدد کریں اور اس عورت سے میری امانت کی رقم واپس کرا دیں۔ قبیلے کے بڑے بزرگ اس عورت کے پاس آئے اور انہوں نے اس شخص کا سارا بیان اس عورت کے سامنے رکھ دیا کہ یہ شخص اسی طرح کہہ رہا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ تو یہ عورت کہنے لگی، ہاں بات تو اسی طرح ہے، لیکن میں تب تک امانت واپس نہیں کر سکتی جب تک دونوں نہیں آتے، کیونکہ ہمارا یہی وعدہ تھا۔ اس عورت کی بات سن کر قبیلے کے بڑے بزرگ کہنے لگے، اب اس کا دوسرا دوست جب انتقال کر چکا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ امانت کی رقم اسے واپس کر دو۔ یہ عورت پہلے تو انکار کرتی رہی، لیکن جب قبیلے کے بڑے بزرگوں نے اس پر زور ڈالا اور اس کو کافی اصرار کیا تو اس عورت نے آخر کار ہار مان لی اور یہ 100 دینار اس شخص کے حوالے کر دیے۔ یہ شخص اپنے 100 دینار لے کر چلا گیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور 1 سال کے بعد اس کا دوسرا دوست اس عورت کے پاس آیا اور رقم کا مطالبہ کرنے لگا۔ اس عورت نے اس کو ساری بات بتا دی کہ کس طرح تمہارا دوست آیا تھا، اس نے تمہاری موت کی خبر دے کر وہ 100 دینار مجھ سے لے لیے۔ یہ شخص کہنے لگا، لیکن ہمارے درمیان تو یہ بات ہوئی تھی کہ جب تک ہم دونوں نہیں آتے تب تک تم ہماری امانت کسی کو نہیں دو گی۔ یہ عورت بیچاری اب کیا کرتی، بات بگڑتی گئی اور چلتے چلتے یہ بات قبیلے کے بڑے بزرگوں تک پہنچ گئی۔ قبیلے کے بڑے بزرگ ان کو یہ بات یاد تھی کہ ان کے کہنے پر ہی اس عورت نے 100 دینار اس شخص کو دیے تھے۔ پہلے قبیلے کے بڑے بزرگوں نے اپنی طرف سے اس فیصلے کو حل کرنے کی کوشش کی اور دونوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کی، لیکن اس بات کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ پھر یہ بات چلتی چلتی مولا کائنات شیر خدا حضرت علی علیہ السلام تک پہنچی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو بلایا اور دونوں فریقین کے بیان سنے۔ یہ شخص کہنے لگا، حضور، ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب تک ہم دونوں واپس نہیں آتے تب تک یہ عورت ہماری امانت کی رقم
یعنی 100 دینار واپس نہیں کرے گی اور اس کے پاس امانت کے طور پر ویسے ہی رہیں گے۔ دوسری طرف جب حضرت علی نے عورت کا بیان سنا تو یہ عورت کہنے لگی، حضور اس کا دوسرا دوست میرے پاس اس کی موت کی خبر لے کر آیا تھا اور وہ مجھ سے 100 دینار امانت کی رقم لے گیا اور اس کام کے لیے مجھے قبیلے کے بڑے بزرگوں نے فورس کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبیلے کے بڑے بزرگوں سے پوچھا تو انہوں نے اس عورت کے حق میں گواہی دی کیونکہ یہ عورت سچ کہہ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ دراصل ماجرا کیا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے کہنے لگے، تمہیں اپنے 100 دینار امانت کی رقم چاہیے؟ یہ شخص کہنے لگا، جی ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اچھا یہ بتاؤ، تمہارے درمیان یہی بات طے ہوئی تھی کہ جب تک تم دونوں رقم واپس دینے نہیں آتے تب تک رقم یہ عورت کسی کو نہیں دے گی؟ یہ شخص کہنے لگا، حضور یہ بات بھی سچ ہے، آپ درست فرما رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، پھر سن لو، تم اپنے دوسرے دوست کو لے کے آؤ، جب تم دونوں اس عورت کے پاس اپنی رقم لینے آؤ گے تو یہ عورت تمہیں 100 دینار دے دے گی۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ اس عورت کے حق میں تھا، کیونکہ جب پہلا دوست 100 دینار لے کر چلا گیا تھا تو اب یہ بیچاری عورت 100 دینار کہاں سے دوسرے دوست کو دیتی؟ اس لیے حضرت علی نے اسی کی بات میں اس کو پھنسا دیا کہ اگر تمہارا یہ فیصلہ تھا کہ جب تک تم دونوں رقم واپس لینے نہیں آتے تب تک یہ عورت رقم واپس نہیں کرے گی تو تم جاؤ اپنے دوسرے دوست کو لے آؤ، جب تم دونوں رقم لینے آؤ گے تو یہ عورت تمہیں رقم دے دے گی، کیونکہ حضرت علی جانتے تھے کہ اگر یہ دوسرا دوست لے آیا تو وہ پہلے 100 دینار لے چکا ہے، ہم اس دوسرے دوست سے 100 دینار لے کر ان دونوں کو واپس کر دیں گے اور اس طرح یہ عورت بھی بچ جائے گی اور ان دونوں کا فیصلہ بھی حل ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چھٹا واقعہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چھٹا واقعہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند علی میں اپنی سند سے روایت بیان کی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، وہاں مجھے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جو آپس میں ایک عجیب قسم کے جھگڑے میں الجھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے شیر کے شکار کے لیے ایک کمین گاہ کھودی تھی، چنانچہ شیر چلتا ہوا آیا اور اس گڑھے میں گر گیا۔ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور دھکم پیل کی صورت پیدا ہو گئی۔ جس وقت لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تھے اور شیر کا تماشا دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص کا پاؤں پھسلا اور وہ شیر کے گڑھے میں جا گرا۔ اس شخص نے گرتے گرتے دوسرے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی اس نے گرتے ہوئے شخص دوسرے آدمی کو پکڑا، دوسرے آدمی نے تیسرے آدمی کو پکڑ لیا اور اس تیسرے آدمی نے جلد بازی میں ساتھ کھڑے ہوئے چوتھے شخص کو پکڑ لیا اور اس طرح یہ چاروں اس شیر کے کنویں میں گر پڑے۔ شیر خونخوار تھا اور آدم خور تھا۔ جیسے ہی یہ چاروں اشخاص شیر کے گڑھے میں گرے، شیر نے چاروں پر حملہ کر دیا اور چاروں کو شدید زخمی کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص نے اپنی کمر کے ساتھ بندھے ہوئے چاقو سے شیر پر حملہ کیا اور شیر کو وہیں مار کر ختم کر دیا، لیکن ان چاروں کو اتنی شدید زخم آ چکے تھے کہ یہ چاروں زخموں کی تاب نہ لا سکے اور چاروں انہی زخموں کی وجہ سے وہیں مر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس قضیہ کو چکانے کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تم آپس میں دست و گریباں ہو گئے۔ میں تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، اگر میرا فیصلہ منظور ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس وقت جنگ مت کرو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ آپ جو فیصلہ فرما دیں وہ تسلیم کرنا پڑے گا
اور جو اس سے سرتابی کرے گا اس کو کوئی حق نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ تم اس طرح کرو کہ جن لوگوں نے وہ کمین گاہ یعنی شیر کے لیے شکار گاہ بنائی تھی ان لوگوں سے 4 افراد کا خون بہا جمع کرو، لیکن 4 افراد کا خون پورا جمع نہیں کرنا، بلکہ پہلے شخص کا خون بہا 1/4 جمع کرنا ہے، دوسرے شخص کا خون بہا آدھا جمع کرنا ہے، اور تیسرے شخص کا خون بہا 3 حصے جمع کرنا ہے، اور چوتھے شخص کا خون بہا سارا یعنی مکمل جمع کرنا ہے۔ اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ میں یہ فیصلہ کیا کہ پہلا شخص جو کنویں میں گرا اس کو 1/4 خون بہا دیا جائے، دوسرے شخص کو آدھا خون بہا دیا جائے، تیسرے شخص کو 3 حصے خون بہا دیا جائے، اور چوتھے شخص کو مکمل خون بہا دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ سن کر ان لوگوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور یہ کہنے لگے ہمیں یہ منظور نہیں ہے، ہم آپ کا فیصلہ منظور نہیں کرتے، بلکہ ہم حضور نبی کریم کی بارگاہ اقدس میں جائیں گے اور حضور نبی کریم سے ہمارے درمیان فیصلہ کروائیں گے، اور جو حضور فیصلہ کریں گے ہمیں وہی منظور ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ جو تمہیں پسند آئے تم حضور نبی کریم کے پاس جاؤ اور آپ سے فیصلہ کروا لو اور پھر اسی کو مان لینا، بے شک حضور نبی کریم جو فیصلہ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا اور وہی تمہارے درمیان مناسب فیصلہ ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ سب گاؤں والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت مقام ابراہیم کے قریب تشریف فرما تھے۔ ان لوگوں نے اپنا ماجرا سنایا۔ آپ نے فرمایا میں تمہارا فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاص انداز کی نشست جس میں ایک بڑے رومال سے کمر اور گھٹنے کو باندھ لیتے ہیں، آپ اس نشست میں بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی فیصلہ ان کے درمیان کرتے، ایک شخص نے کہا حضور آپ سے پہلے حضرت علی ہمارے درمیان فیصلہ کر چکے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا بتاؤ کہ علی نے تمہارے درمیان کون سا فیصلہ کیا ہے؟ یہ شخص عرض کرنے لگا حضور حضرت علی نے ہمارے درمیان یہ فیصلہ کیا ہے کہ 4 افراد کا خون بہا لیا جائے اور اس کو اس انداز سے چاروں کے ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے بے شک تمہارے درمیان یہی فیصلہ ہی ٹھیک رہے گا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تمہارے درمیان فیصلہ کیا ہے میرا بھی وہی فیصلہ ہے۔